مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا تقاضے کے دین کے اوپر کہ وہ تقاضے کے دین کو کتنا جو ہے سمجھتے تھے دوستو بزرگوں، اور تقاضے کا دین ہی اصل میں کامل دین ہے۔ اگر تقاضے کے دین کو آدمی نے نماز پڑھی کہ یہ تقاضا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے، تو یہ دوستو یہ کامل دین ہے۔ اب تقاضا روزہ رکھنے کا مجھے روزہ رکھنا ہے، یہ بھی تقاضے کا دین ہے۔ میرے اوپر حج فرض ہے، مجھے حج کرنا ہے، یہ تقاضے کا دین ہے۔ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو یہ تقاضے کا دین ہے۔ ٹال مٹول کر کے اسے آگے پیچھے کرنا یہ دین کو برباد کرنا ہے۔ غفلت کی وجہ سے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ خواجہ باقی باللہ، ان کی قبر ہے دلی جامع مسجد کے بالکل ارد گرد میں بنی ہوئی ہے۔ خواجہ باقی باللہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا حضرت جی کہ خواجہ باقی باللہ جو ہے وہاں پر رہتے تھے اور عشاء کے بعد کبھی حجرے سے نہیں نکلتے تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک بھٹیارا رہتا تھا۔ ایک دن بھٹیارے نے دیکھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ دلی جامع مسجد کی پیڑھی پر جو ہے ٹہل رہے عشاء کے بعد۔ بھٹیارے کی نظر پڑی، بھٹیارا گیا سلام کیا، معلوم کیا حضرت آج معمول کے خلاف آج میں آپ کو یہاں دیکھ رہا، کیا بات ہے؟ حضرت نے ظاہر نہیں کرنی چاہیے، لیکن بھٹیارا بھی دلی کا تھا، بہت چالاک تھا کہ نہیں کوئی وجہ ہے حضرت کی جو اتنے دن کے بعد میں عشاء کے بعد ان کو یہاں دیکھ رہا، یہ کبھی عشاء کے بعد تو نکلے ہی نہیں حجرے میں سے۔ بھٹیارے نے بہت اصرار کیا، بہت اصرار کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ایک مہمان آ گیا تھا، ابھی اس کے کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اب میں اس لیے یہاں ٹہل رہا کہ میرا مہمان اگر بھوکا سو گیا اور میں تو کھا لیا تھا تو پھر میرے سے آخرت میں سوال ہوگا کہ مہمان بھوکا سویا تھا تو کھا کر سویا تھا، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ بھٹیارے نے کہا حضرت اس میں تو کوئی فکر کی بات نہیں، میں ابھی گیا ابھی آیا اور بس ابھی لے کر آ رہا کھانا، آپ چلو حجرے۔ ان کو بھٹیارے نے جا کر بھٹیارے نے کہا کہ بس اس بھٹیار کھانے کو آج جو ہے اللہ کے نام پر قربان کرتا ہوں، جو بھی اچھے سے اچھا کھانا بنا سکتی ہو تو بنا دے کہ کیا بات ہے، بہت آپ پیسہ بہار ہے، بہت بے کی بات کرے، کیا بات ہے۔ یہ ہمارے پڑوس میں جو خواجہ صاحب رہتے ہیں کہ انہوں نے آج تک نمک کا سوال نہیں کیا، آج تک پانی کا سوال نہیں کیا، اور آج موقع ہے، آج تقاضے کی قربانی دینے کا موقع ہے کہ اچھا سا کھانا بنا کر دے دے، اور خواجہ صاحب نے اگر دعا کر دی تو بس ہمارا بیڑا پار ہو۔ ان کو کھانا لے گیا اور کھلایا مہمان کو۔ جب کھلا کر جانے لگا تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی صبح اشراق کے بعد آنا، آپ کے کھانے کا انعام دیں گے۔ بھٹیارا اس خوشی میں رات بھر سویا نہیں، رات بھر یہی بات سوچتا رہا، یار خواجہ صاحب صبح کو انعام دیں گے، وہ کہیں گے یہ لے لے یہ لے لے یہ لے لے، کیا لوں؟ بھٹیارے نے مشورہ کرنے لگے کہ خواجہ صاحب نے صبح کو انعام دینے کے لیے کہا، اگر دے دیں گے انعام 2-4 روپے، بس اور کیا دیں گے تجھے؟ نہیں کوئی اگر اچھی چیز کہی تو بتا، کچھ میرا ساتھ دے، کیا مانگ لوں؟ یہ تو کہہ دیے پھر لوگوں جی مجھے گورنر بنا دو دلی، تو بنا دیں گے، بادشاہ ان کے پیر بھی نہیں چل، تو پاگل ہے، اتنی چھوٹی چیز بتا رہی، سارا کام خراب کر رہی، میں ایسی چھوٹی چیز نہیں مانگتا، چھوٹی چیز ہے گورنر، یہ بہت چھوٹی چیز ہے، موت کو ختم ہو جائے گی، گورنر ہی ختم ہو جائے گی، تو پھر میں اس سے زیادہ کیا بتاؤں؟ پھر 1 لاکھ روپے مانگ لیے کہ 1 لاکھ روپے اس زمانے کے حساب سے، تو پاگل ہی بالکل، تجھے دماغ ہے، 1 لاکھ روپے میں کیا کریں، وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک کام کر کہ کیا بہت سارے محل ہیں دلی میں، تو کہہ دیے لوگوں خواجہ صاحب وہ پھلا محل ہمیں دے دے، بھٹیار کھانا مجھے میں کھلایا کریں۔ اگر میں تو سمجھوں تھا تجھے کچھ عقل ہوگی، تو بالکل ہی پاگل ہے۔ یہ 3 چیز بتائی، 3 تو چھوٹی چھوٹی ہے، میں کیا کروں گا انہیں لے کر، میں تو کوئی بڑی سی لوں گا۔ بٹیانن کہنے لگی تو کچھ نہیں لینے کا، 3 اتنی بڑی بڑی بتائی نا، چھوٹی بتا رہا، اس سے بڑی اور کیا لے گا؟ تو لے لیے پھر اپنے آپ، مجھے تو لگا تو کام خراب کرے گا، کچھ نہیں لینے کا، اب ٹھیک ہے میں اپنی سوچ سے خود ہی لے لوں۔ خواجہ باقی باللہ کے پاس وہ پہنچے صبح کو، انہوں نے کہا کہ بھائی کشف کے ذریعے سے یہ باتیں حضرت خواجہ باقی باللہ کو پتہ لگتی کہ بھٹیارن نے یہ مشورے دیے۔ کہا بھائی وہ رات کے کھانے کے بدلے میں ہم آپ کو گورنر بنا دے دلی کا، جی توبہ 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 توبہ، حضرت کیسی بات ہے، میں کیا کروں گا بھلا گورنر بن کر، موت کو گورنر ہی ختم ہو جائے گی۔
تو بھائی پھر ایسا کرتے ہیں چلو 1,00,000 روپے دے دیتے ہیں رات میں تم نے جی توبہ 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 میں کیا کروں گا 1,00,000 روپے لے کے میرے تو بہت پیسے ہیں میں تو بہت امیر آدمی اب چل پھر ایسا کرتے ہیں وہ فلاں محل جو ہے نا اس میں بنا لو اپنا بٹیار خانہ وہاں چلا کر ہوٹل لگ جی توبہ توبہ ہمارا تو یہی بٹیار خانہ بچے جا ہم نہیں ایسی چیز لیتے خواجہ صاحب بھی تاڑ گئے بھائی بٹیارہ بہت چالاکی سے اس نے خدمت تو کر دی لیکن اب یہ پتہ نہیں کیا مانگے گا اور وہ تو پتہ لگ گئی تھی وہ 3 بات تو کشف کے ذریعے سے لیکن بھٹیارہ کیا مانگے گا اس میں نہیں پتہ لگ رہا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ پھر بتا بھائی کیا دوں کہ حضرت بس یہ بتاؤ جو میں مانگوں گا دے بھی دو گے کیا وہی وعدہ کر رکھا ہم نے تو رات سے ہی اور اللہ والے جو وعدہ کریں وہ سے ہٹتے نہیں کہ بھائی ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہم دے دیں گے کہا حضرت بتاؤ دے دو گے کہ ہاں دے دیں گے کہ دے دو گے کہ ہاں دے دیں گے دے دو گے کہ ہاں دے دیں گے 3 دفعہ کہلوایا اور پکا کر حضرت اگر آپ میرے اوپر اتنے مہربان ہو رہے اور اتنی سخاوت کرنے پا رہے تو حضرت جی بس مجھے تو یہ چھوٹی سی چیز دے دو آپ مجھے اپنے جیسا بنا حضرت خواجہ باقی باللہ نے جب یہ بات سنی گردن جھکا لی بہت دیر تک بولنے کی ہمت نہیں پائی اور بہت دیر کے بعد یہ فرمایا بھائی میرے جیسا بن کر کیا کرے گا میری چادر پھٹی ہوئی ہے کپڑے میرے ایسے ہیں میرے پاس کوئی رہنے کا مکان نہیں میرے جیسا بن کے کیا کرے گا ان 3 چیزوں میں سب کوئی چیز لے لے یہ بڑی بڑی چیزیں نہیں حضرت بچی آئی لوں چھوٹی سی نہیں ان میں سے کوئی سی لے لے کہا نہیں حضرت یہ آئی دوں چھوٹی سی کیونکہ حضرت تو بند گئے تھے وعدہ کر کتاب میں یوں لکھا کہ حضرت نے وعدے کے مطابق جب بھٹیارے کو انعام دینا چاہا اور فرمایا کہ اچھا یہی لے کہ ہاں کہ چل حجرے کے اندر تو 2 روایت لکھی کتاب میں ایک روایت میں یہ لکھی کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھٹیارے کو بغل گیر ہو کر جب دعا فرمائی کہ اللہ اس بھٹیارے کو میرے جیسا کر دے ایسے لوگ مستجاب دعا ہوتے ایک روایت لکھی کہ روحانیت جب بھٹیارے کے اندر منتقل ہوئی تو بھٹیارے کا انتقال ہی ہو گیا برداشت نہیں کر پایا کیونکہ موبائل اگر 1 گھنٹے میں چارج آپ کو ہو جائے 1 سیکنڈ میں کر دو تو پتہ چلے پھک گیا صاحب وہ تو آہستہ آہستہ ہو نا وہ خواجہ صاحب تو آہستہ آہستہ بنے تھے ایک دم سے تھوڑا ہی بنے لیکن وہ بھٹیارہ ضد کر گیا حضرت نے منظور کر دیا تو دعا فرمائی کہ اللہ بھٹیارے کو میرا جیسا کر دے تو بھٹیارہ جب مر گیا فوراً ایک روایت یہ لکھی کتاب ایک روایت یہ لکھی کہ بھٹیارہ مرا تو نہیں لیکن مجذوبیت میں آ گیا جب حجرے سے نکل رہے تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اور بھٹیارہ بھی ساتھ ساتھ حجرے سے نکل رہا تھا تو ایک ہی شکل کے 2 خواجہ باقی باللہ نکل رہے تھے حجرے سے باہر مریدوں کا مجمع بیٹھا ہوا تھا دیکھ کر کہنے اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب پر رحم فرماوا روز تو ایک خواجہ باقی باللہ نکلے تھے آج تو 2 ہی نکل رہے حجرے میں سے کس سے سلام کریں کس سے مصافحہ کریں تو ان کے جو ایک خاص خادم تھے خواجہ باقی باللہ کے انہوں نے کہا حضرت آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں لوگوں کو کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے حضرت نے فرمایا بتا دیں کہ جو قدم ڈگمگاتے ہوئے حجرے سے نکل رہا وہ نقلی خواجہ باقی باللہ بھی بناتا جائے اور جو روزانہ کی اصلی حالت کو حجرے سے نکل دے یہ اصلی خواجہ باقی باللہ ہے اس لیے دوستو بزرگوں تقاضے کے دین کو اپنانے کی کوشش کریں دیکھنے میں چاہے چٹنی روٹی تھی دیکھنے میں چاہے چھوٹا سا ایک مہمان کا کھانا تھا لیکن بھٹیارے نے تقاضا پورا کر دیا اللہ پاک نے بھٹیارے سے اس کو بھی خواجہ باقی باللہ بنا دیا تو اس لیے ہر حال میں 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کی جستجو میں لگے رہنا چاہیے کہ ہم تو تقاضے کے دین کو پورا کریں گے جو بھی سامنے آوے اس کو ہی تقاضے کا دین سمجھے کہ اس میں ہی ہماری ہدایت بھی ہے اس میں ہماری نجات بھی ہے چاہے نماز کا وقت آئے تو سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھیں رمضان آئے تو سارے کام آگے پیچھے کر کر روزوں کا رمضان کا اہتمام کریں ذکر کرنے کا نمبر ہے تو ذکر کریں قرآن پڑھنے کا نمبر ہے تو قرآن پڑھیں کہیں دعا مانگنے کا تقاضا ہے تو دعا مانگیں تو تقاضے کے دین کو دوستوں بزرگوں چلنے کی کوشش کریں